اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے یہاں عام رواج ہے قبروں پر پھول ڈالنے کے حوالے سے، تو کیا قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے، سنت ہے، مباح ہے؟ کیا حکم شریعت ہے اس کے بارے میں؟ اور کیا یہ عمل احادیث طیبہ یا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ابتداً ہم ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس کو بنیاد بنا کر قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کی شرح اور اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا قبروں پر پھول ڈالنا یہ سنت بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یہ روایت جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں بخاری سے ہے، اور حدیث نمبر ہے 218، اور یہ روایت کم و بیش 11 مقامات پر اپنے مختلف الفاظوں کے ساتھ آئی ہے۔ عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ظاہراً بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی منگوائی جو تر تھی، فشقها نصفین، آپ نے اس کے دو حصے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے، فغرز فی کل قبر واحدہ، اور ہر قبر پر ایک ایک ٹہنی لگا دی۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا گے؟ قال، ارشاد فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ لگایا ہے تو جب تک یہ خشک نہیں ہو جائیں گے تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے قبر والوں کی آواز کو سنا، ان کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر دفنانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی قبر پر نہ ٹہنی لگائی نہ پھول لگائے۔ اسلام نے اگر آپ کے لیے یہ کام سنت بنانا تھا تو لازماً پھر ہر ایک کے ساتھ ہوتا، جب تدفین کی جاتی تو وہاں پر ایک ٹہنی لگائی جاتی، جب تدفین کی جاتی وہاں ٹہنی لگائی جاتی، لیکن کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے دفنانے کے بعد ٹہنی نہیں لگائی، یعنی باقاعدہ یہ عمل آپ کو نہیں دیا گیا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور دو حصے کر کے ان کو قبر پر لگا دیا۔ تو اول تو یہ کوئی ہمارے لیے سنت نہیں ہے، اگر سنت ہوتا تو باقاعدہ یہ عمل دیا جاتا اور ہر ایک کے ساتھ یہ کام کیا جاتا، جبکہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جن کے بارے میں معلوم ہو گیا ان کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اس جملے کی تعویل ہمارے علماء کرام نے بیان کی ہے، کیونکہ بظاہر جملہ کچھ عجب لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، تو کیا کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر تعویل ہمارے علماء کرام نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے یہ لوگ کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کو حقیر سمجھتے تھے یا کوئی اس سے زیادہ خاص خیال نہیں کیا کرتے تھے، بس عمل میں تھا ان کے جاری رہا، وہ خاص بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، جیسے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے یا چغلی کرنے سے بچنا ہے، یعنی فی نفسی ہی یہ گناہ تو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ جو کہا گیا کہ کوئی خاص بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گمان میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، یا دوسرا معنی ہمارے مفسرین اور شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان دو گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا جن گناہوں سے یہ نہیں بچ سکے، نہیں بچتے تھے، پہلا ان میں سے پیشاب کے چھینٹے اور دوسرا چغلی کرنا ہے۔ تو اس جملے کی ایک تو یہ تعویل بات ہو گئی۔
دوسری بات کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا تھا، اس کے دو معنی ہمارے شارحین نے بیان کیے. پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس طریقے سے پیشاب کرنا کہ چھینٹیں آپ پر آئیں، اس کا خیال نہ کرنا، پھر بعد میں دھونا بھی نہیں یہ چیز. اور دوسری بات کہ جب پیشاب کرنے لگے یا واش روم آپ گئے ہیں تو ایسے اس کا اہتمام نہ کرنا پردے کا، بغیر پردے کے ہی یہ کام کر لینا، یعنی واش روم وغیرہ کی جو حاجت ہوتی ہے وہ بغیر پردے کے ہی کر لینا، یا تو اس کا یہ معنی ہے. تو دو معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں ہی معنی مراد لے سکتے ہیں کہ اگر آپ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے اور اگر آپ کو پتہ چلے اور لگنے کے بعد پھر آپ اس کو دھوتے بھی نہیں ہیں تو اس سے پھر پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوگا، یعنی نماز کا مسئلہ ہوگا، اس لیے اس گناہ کو گرفت زیادہ کی گئی ہے. تو یہاں پر دو گناہ گنوائے گئے. اچھا، بعض روایتوں میں چغلی کی جگہ غیبت لکھی گئی ہے، یعنی راویوں کے الفاظ ہیں، راویوں کے الفاظ سے مختلف آ رہے ہیں. بعضوں نے یہاں پر غیبت کا لفظ کہا ہے، بعضوں نے یہاں پر چغلی کا لفظ کہا ہے، اور دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ چغلی کے اندر عموم پایا جاتا ہے. چغلی میں غیبت بھی ہوتی ہے اور فساد پھیلانا دو مسلمانوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، یہ بھی ہوتا ہے. اور غیبت پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا وہ ایک صفت پائی جاتی ہے اور چغلی میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، تو دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ نے ایک ٹہنی منگوائی جو تر تھی، فشقها نصفین، تو آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. فغرز فی کل قبر واحدہ، تو آپ نے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹہنی کو گاڑ دیا. اب پہلی بات کہ یہاں پر جو سارا ذکر چل رہا ہے وہ ہے ٹہنی کا، پھولوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اب کیا یہ ٹہنی بھی ہمارے لیے سنت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو کسی بھی عالم دین نے سنت تو اس کو نہیں کہا ہے کہ یہ سنت بنے گی. بعد کے لوگوں نے بھی جو کہا ہے وہ بھی جائز کا لفظ کہا گئے. سنت کا مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے، وہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے پھول سے. ٹہنی رہی، ٹہنی کو بھی اس واقعے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا گیا ہے، ہر ایک کے لیے کام نہیں ہے. اگر ہر ایک کے لیے بیان کرنا ہوتا تو لازماً آپ ہر مردے کے ساتھ یہ کام کرتے، جب کسی کی تدفین ہوتی آپ یہ کام کرتے، لیکن آپ نے کبھی بھی عموم پیدا نہیں کیا اس کے اندر، صرف یہ ایک ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا لما فعلت ھذا، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. اب یہاں پر گفتگو ہوتی ہے اور دونوں طرف سے مختلف مسالک والے باتیں کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وجہ سے یہ تخفیف ہوگی عذاب میں کیونکہ یہ تسبیح کر رہی ہے، تر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو تسبیح کرے گی تو اس کے عذاب میں تخفیف رہے گی، اسے انسیت حاصل رہے گی اللہ کے ذکر سے، لہذا عذاب کی تخفیف ہو جائے گی. مختلف مسالک کے علماء کرام مختلف باتیں کرتے ہیں. بعضوں نے جیسے کہہ دیا کہ جناب یہ چیز چونکہ ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، تو اس تسبیح کی وجہ سے فائدہ ہوا مردوں کو، اور اسی لیے کہا گیا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. یہ معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں. اس وجہ سے نہیں لے سکتے کہ اگر ایک ٹہنی تسبیح کرے تو پھر اگر ایک انسان تسبیح کرے تو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن آپ نے تسبیح نہیں کی، حالانکہ آپ کی تسبیح سے زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح کا معنی ہم مراد نہیں لے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح، یہ چیز تسبیح کرتی ہے، یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے. کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ یہ چیز تسبیح کرتی ہے. یہ شارحین نے، علماء نے بعد میں ایک بات کی تعبیر کرتے ہوئے بھی شاید اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی کہ وہ چیز تسبیح کرتی ہے، شاید اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوگی جب تک تر رہے گی. تو شاید کر کر کے علماء کرام نے یہ بات کی ہے، کس نے جزمی بات نہیں کی، نہ یہ کوئی راجح بات ہے کہ جناب یہ تسبیح کرتی ہے اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک آیت پاک ہے قرآن میں موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اب اس آیت پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ تر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، خشک چیز بیان نہیں کرے گی،
جب تک تر ہے تب تک تسبیح کرے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی جب وہ خشک ہو جائے گی وہ ٹہنی، جب وہ خشک ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا اور تسبیح وہ نہیں کرے گی، تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے نہ تو یہ لفظ کہ وہ ٹہنی تسبیح کر رہی ہوگی اس وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، یہ بعد میں علماء کرام نے تعبیر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ دوسری بات، اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، لہذا اس طرح بھی یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہی روایت بخاری میں بھی اور مقامات پر آئی ہے، مسلم شریف میں بھی آ رہی ہے، اور مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے امام نووی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا وَضْعُهُ صلی اللہ علیہ وسلم الجریدتین علی القبر، نبی علیہ السلام کا ان ٹہنیوں کو قبروں پہ گاڑنا، فقال العلماء محمول علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل الشفاعۃ لہما، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہوگی، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ خود ٹہنی کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور فطرتاً ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹہنی میں ایسی کون سی خاصیت ہے، کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے جناب ہم یہ کہیں کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ایسی بات کوئی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی صرف تعویلی اور ایک علماء کرام کی تعبیری باتیں تھیں، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس بات پر ہمیں محمول کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی۔ اچھا، وہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، پھر آگے ایک حدیث بھی دلیل دے رکھے گے۔ ارشاد فرمایا کہ امام مسلم یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت 3014 ہے۔ حضرت جابر کا ایک واقعہ ہے، طویل سفر پر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرمائی، تو اس سے پہلے دو درختوں کو آپ نے اشارہ کیا، یا ٹہنی ان کی پکڑی اور ان کو پکڑ کر قریب کر دیا تو وہ دونوں درخت مل گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرما دی۔ پھر آپ جانے لگے، دیکھا تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ ہم نے جو درخت قریب آئے تھے تم نے وہ دیکھے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں گے۔ تو حضرت جابر سے کہا کہ ان درختوں سے ٹہنی لے کر آؤ۔ یہ پوری ایک طویل روایت چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام نووی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ تر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور خشک نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ آیت پاک کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی ارشاد فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، جو محقق اور معتبر مفسرین ہیں وہ ان کا موقف یہ بنا گئے اِلَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ عُمُومِهِ، کہ یہ آیت پاک اپنے عموم پر گئے، کائنات کی ہر شے چاہے وہ تر ہے یا خشک ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ اس سے صرف تر شے مراد لے کر قرآن کے اندر زیادتی کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے امام نووی کے مطابق بھی یہ مراد لینا کہ وہ چونکہ ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، جب تک خشک نہیں ہو جاتی، جب خشک ہوگی تو ذکر بند کر دے گی، کہہ رہی ہے آیت پاک کے خلاف ہے۔ لہذا یہ معنی لینا کہ وہ ٹہنیاں کوئی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی، یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ یہ صرف تعبیری بات تھی، معتبر قول نہیں تھا، بعضوں میں اسی کو جاری کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی اگر یہ بات جاری کرنی بھی تھی بالفرض، اول تو سنت نہیں بنایا گیا ہمارے لیے، وہ انداز ہے ہی نہیں سنت کا، اگر اس کو جاری بھی کرنا تھا تو آپ ٹہنی جاری کرتے نا، ٹہنی رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کے بدلے میں پھول رکھ رہے ہیں۔ اب یہ اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ کا دل کرے وہ آپ کرتے رہیں۔ ٹہنی رکھی، اگر آپ کا دل تھا بھی تو آپ ٹہنی رکھ دیتے، لیکن اس کے بعد پھولوں کا آ جانا، پھر رنگین پھولوں کا آ جانا، پھر قبروں کا صحیح طریقے سے خوبصورت بنا کر پھولوں کو رکھنا، یہ سب زیادتیاں ہو گئی ہیں، اور پھول بہرحال جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹہنی کے اندر کوئی خصوصیت نہیں کہ ہم کہیں بھائی ٹہنی تر تھی تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، پھول جب تک تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے تو ہمارے مردے کو فائدہ ہوگا، یہ بالکل غلط قول ہے، اس کو مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ یہی روایت تفصیل کے ساتھ امام مسلم لے کر آئیں گے، اور کتاب الزہد والتقویٰ کے اندر یہ روایت لے کر آئیں گے۔ ایک طویل روایت ہے، حضرت جابر سے مروی ہو رہی ہے، ایک مقام سفر پر جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا فرمانا تھا، تو آپ نے درختوں کی ٹہنی پکڑی اور اس کو قریب لے کر آ گئے، دوسرے درخت کی ٹہنی پکڑی اور قریب لے کر آ گئے، تو دونوں درخت مل گئے۔
تو آپ نے قضاء حاجت فرما دی، پھر آپ وہاں سے جانے لگے، دیکھا تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو حضرت جابر کو پھر آپ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو ان درختوں کو جہاں ہم نے قضاء حاجت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ ان سے ٹہنی توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ ٹہنی توڑ کر لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر گاڑ دی۔ اب وہ حضرت جابر نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو حضور نے جواب دیا۔ اب میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ یا جابر هل رأیت مقامی، جانتے ہو وہ جگہ جہاں پر ہم نے استنجا کیا تھا، جو درخت آئے تھے؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جانتا ہوں۔ قال فانطلق الى الشجرتين، جاؤ انہی دو درختوں کی طرف، فقطع من كل واحدة منهما غصنا، ہر ایک درخت میں سے ایک ٹہنی لے کر آؤ۔ فاقبل بهما حتى اذا كنت مقامی، حتیٰ کہ جب تم اپنے مقام میرے پاس آ جاؤ، فارسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، تو ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب رکھ دینا۔ قال جابر فقمت فاخذت حجرا فكسرته، میں نے ایک پتھر لیا، اس کو تیز کیا، جا کے درخت سے ٹہنی توڑی۔ فاتيت الشجرتين، میں درخت کے پاس آیا، فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، میں نے ٹہنی توڑ لی ہر ایک درخت میں سے۔ ثم اقبلت اجرهما، پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حتى كنت مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہاں پر آ کر میں نے دائیں جانب اور بائیں جانب حضور کے ٹہنی رکھ دی۔ ثم لحقته، پھر میں نے وہ ٹکڑے بنا کر وہاں پر رکھ دی، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فقلت، تو میں نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات عمل کیا گئے۔ فاما ذاک، تو یہ ایک عام بات ہے سب ہی کریں یا اس میں کیا حکمت ہے؟ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب وہ حضرات کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ تسبیح کر رہی تھی، ٹہنی تر تھی تو اس وجہ سے تسبیح کر رہی تھی، ہم پھول بھی اسی لیے ڈالتے ہیں کہ وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے مردے کو۔ بھائی یہ ساری علماء کی باتیں تھیں، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں تھی، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں فتاوی عالمگیری یا دیگر فتاوی میں یہ باتیں آ گئی ہیں، لیکن یہ علماء کے قول تک بات ہے، لیکن یہ حدیث کی حد تک نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ انی مررت بقبرین یعذبان، ابھی ہم قبروں کے پاس سے گزرے ہیں تو وہاں پر دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فاحببت بشفاعتی ان یرفع عنہما ما دام الغصنان رطبین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہماری چاہت ہوئی، ہمارا دل ہوا کہ ہم ان کو شفاعت کریں اور ہماری شفاعت سے ان کا عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی۔ یعنی ہم نے شفاعت کی، اور شفاعت کہتے ہیں دعا کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، دعا کرنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی وہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹہنیاں رکھی ہیں وہ دعا کی برکت تھی، نہ یہ کہ وہ کوئی تسبیح کر رہی ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ طویل روایت کا حصہ آپ کو سمجھا دیتا گیا کہ وہ جو روایت میں آیا ہے کہ ٹہنی لگائی اور فرمائے جب تک یہ تر رہیں گے اب عذاب میں تخفیف رہے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی، دعا تھی، تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی ایک نشانی کے طور پر آ گیا ہے بھئی جب ہمیں شفاعت دے دی گئی، ہماری دعا قبول کر لی گئی، جب تک کے لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی، یعنی نشانی کے طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ فی نفسی ٹہنی میں یا پھولوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو، بالکل یہ صراحت ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تو یہ کہ یہ کوئی ہر صحابی کے ساتھ نہیں کیا، ہر تدفین کے ساتھ نہیں کیا۔ اگر قبر دفنانے کے بعد ٹہنی لگانے کو سنت بنانا ہوتا تو ہر مردے کے ساتھ یہ کام کیا جاتا، جس طریقے سے اور بہت سارے کام مردوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اتفاق ہوا کہ آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے اور عذاب دیکھا، ملاحظہ فرمایا عذاب ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے یہ ٹہنی لگا دی۔ دوسری بات کہ ہم دوسرے سٹیپ پر آ گئے، اب ٹہنی نہیں اب پھول آ گئے۔ اچھا ٹہنی میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آپ نے وہی استدلال کر کے پھولوں پر ڈال دیا کہ پھول بھی اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، اس وجہ سے ہم رکھتے ہیں تو اس سے مردے کو فائدہ ہوگا۔ بھائی یہ بات تھی نہیں، بات تو یہ تھی کہ حضور نے دعا کی تھی، دعا کی برکت سے جو ہے وہ عذاب دور کیا گیا تھا، تو آپ یہ غلط بنیاد پہلے رکھ دی، اس کے بعد پھر دوسری بنیاد غلط رکھ کر آپ پھولوں کو ثابت کر رکھے گے۔ تو اگر بالفرض اگر رہنا بھی تھا تو ٹہنی تک رہتے، لیکن پھولوں پر پھر آ گئے اور بنیاد وہ بنائی جو بنیاد غلط ہے، تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اور
ہمارے یہاں چونکہ یہ اب رواج نہیں رہا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں کیا چیز عمل میں رہی ہم اس کو دیکھیں. اب بس یہ زور لگایا جاتا ہے بھائی جائز ہے، منع کہاں آیا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، دین میں شامل کر دیتے ہیں. اور آپ کو بدعت کی بات کہی جائے تو اس میں دھیان ہی نہیں دیا جاتا. بدعت اتنی بری صفت ہوتی ہے علامان والحفیظ کہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں نہیں ہے معاملہ، سنت کے خلاف ہوتا ہے کام جو بدعت ہوتا ہے. تو آپ سنت پر رہیے، اور آپ کے لیے یہ کام سنت نہیں بنایا گیا ہے. سنت بنانا ہوتا تو ہر مرتبہ ہی یہ کام دیا جاتا، جبکہ ہر مرتبہ یہ کام نہیں دیا گیا ہے. اس لیے کوئی بھی اسے سنت نہ سمجھے. اور ٹہنی لگانا یا پھولوں کا جو معاملہ آپ نے بنا لیا ہے یہ غلط ہے. ٹہنی کا معاملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور وہاں پر بھی دعا ہوئی تھی اور کوئی معاملہ نہیں تھا. اس کے برعکس جو باتیں اور بیان کی جاتی ہیں کہ جناب یہ ذکر کر رکھیں گے، تسبیح کر رکھیں گے، تو آپ یہ بات قرآن کے خلاف کر رکھیں گے. قرآن میں آیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ نے خشک اور تر کا فرق نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں جب تک وہ تر ہے ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، خشک ہو جائے گی ذکر بند کر دے گی، تسبیح بند کر دے گی، تو آپ قرآن کی آیت کے خلاف چلے جا رکھیں گے. تو یہ امام نووی کا بھی میں نے آپ سے پڑھ کے سنا دیا کہ یہ آیت بھی اپنے عموم پر گئے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ظاہر ہوئی ہے جو امام مسلم روایت لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کام ہوگا. آخری بات سماعت فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ وہی درخت سے لے کر آؤ، یہاں پر ہمارے بعض احباب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ ایسا لگتا ہے کہ انہی درختوں سے لے کر آؤ، کیونکہ ان درختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، بات مانی تھی. تو انہی ٹہنیوں کو استعمال کیا گیا ہے ایک نشانی کے لیے، چاہے اس کے لیے نہیں کہ وہ اس ٹہنی سے فائدہ ہوگا، لیکن اس نشانی کے لیے بھی وہی درخت کی ٹہنی منگوائی. اور بھی درخت موجود تھے وہاں سے، ان سے ٹہنی نہیں منگوائی. تو یہ ایک برکت کی طرف اشارہ ہے کہ اتباع میں جو چیز آ جاتی ہے، جو ذات اتباع میں آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہوتی ہے. تو بہرحال اسی اتباع کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹہنی انہی درختوں سے منگوائی، ہر درخت کا معاملہ نہیں تھا. پھول وغیرہ نہ ڈالیں چونکہ سنت بھی نہیں بنتے، اور آپ کا ذہن جو ہے کہ جناب یہ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی معاملہ نہیں ہے. وہی پیسے اگر آپ غریب کو صدقہ کر دیں فائدہ ہو جائے گا. وہ متفق علیہ قرآن کی بات ہے، غریب کو صدقہ کرنا، وہاں پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہزاروں روپے کے پھول ڈال دیے جاتے ہیں، پھر قبروں کو سجایا جاتا ہے، الگ الگ رنگ کے پھول ڈالے جاتے ہیں، پھولوں کی چادر بنائی جاتی ہے، چادر ڈالی جاتی ہے. تو یہ سب زینت کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور قبر کے ساتھ زینت کا معاملہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.